لا إله إلا الله لا إله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی پیروی کی، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ لوگ انبیاء کی جماعت ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، جن کو ان کی رفاقت مل گئی۔ یہ بہت اچھی رفاقت ہے۔ یہ آیت اس وقت اتری جب مجلس نبوی جمع ہوئی تھی، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آپ صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے۔ ایک شخص آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور دیکھتا ہی جا رہا ہے، اپنی نظر نیچے نہیں کر رہا۔ کافی دیر جب آپ نے دیکھا اس کو کہ وہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھے جاتا ہے، آپ نے اسے بلا کر پوچھا، صاحب کیوں آپ اس طرح کس وقت کے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے چلے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، حضرت مجھے آپ سے محبت ہے اور محبوب کو دیکھتے ہی رہنے میں دل خوش ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ایک یہ بات آ رہی ہے، آج تو ہم آپ کو ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آخر دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا، چلا جانا ہے۔ اس میں ایماندار ہو یا غیر ایماندار، نبی ہو یا امتی، سب نے جانا ہے، اور اس موت سے کسی کو انکار ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی مذہب رکھتا ہو، موت کے سب قائل ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں، جب ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو جب دل چاہتا ہے فوراً پہنچتے ہیں، آپ کو پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں،
لیکن آپ جب جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں بھی لے جائے، تو آپ کا درجہ تو اونچا ہے، اور یقینی طور پر انبیاء کے درجے اونچے ہوتے ہیں۔ جنت سب کو خوش کرے گی، کوئی غمگین نہیں ہوگا، پریشان وہاں نہیں ہوگا، کسی کی مرضی سے کم چیز نہیں ہوگی، مرضی سے بڑھ کر ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی درجات تو ہوں گے، درجات ہوں گے، انبیاء کے درجات سب سے اونچے ہوں گے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جنت میں جب آپ کو دیکھنے کا دل کرے گا، آپ تو اونچے درجوں میں ہوں گے، ہم آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اس بات کی مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن کے ساتھ چلنے کا، جن کی راہ پر چلنے کے لیے ہم سورہ فاتحہ میں ہر رکعت کے اندر دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کے ساتھ جنت میں بھی ہوگا۔ دنیا میں بھی سب کے ایک جیسے درجے تو نہیں ہیں، لیکن دنیا میں یہ ہوتا ہے، کبھی بڑا آدمی کسی غریب کی کٹیا پر آ جاتا ہے، غریب کے گھر آ جاتا ہے، اور کبھی کسی غریب کو اپنے گھر بلا لیتا ہے، تو وہاں کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ کبھی نبی علیہ السلام اپنی امتیوں کے پاس آ جائیں گے، اور کبھی امتی کو اپنے پاس بلا لیں، تو وہاں بھی زیارت ہوتی رہے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اطاعت۔ دنیا میں اطاعت کرے چند روزہ، اور پھر آخرت میں ہمیشہ کے لیے مزے کرے۔ دنیا کی زندگی چھوٹی سی زندگی ہے، اور خاص کر اس امت کی تو بہت ہی چھوٹی زندگی ہے۔ انعام اس امت کو ساری امتوں سے زیادہ ملے گی، اور عمر ان کی چھوٹی ہے۔ زیادہ تر لوگ 100 سے پہلے ہی روانہ ہو جاتے ہیں آخرت کو۔ کچھ لوگ ہیں جو 100 پر، اور کچھ لوگ جو 100 سے بڑھ بھی جاتے ہیں، تو پھر لوگ اخباروں میں لکھتے ہیں کہ فلانے آدمی کی 110 سال 20 سال عمر ہو گئی۔ تو اطاعت کرنا چاہیے، مقصد ہے اطاعت رسول۔ اطاعت کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ممکن ہے، نہ آخرت میں کامیابی ممکن ہے۔ اطاعت کریں، آپ کی پیروی کریں، تو دنیا بھی جنت نظیر بن جائے گی، دنیا بھی جنت نظیر بن جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ 3 چیزیں جس آدمی میں ہوں گی، وہ دین کی لذت محسوس کرے گا۔ 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی، وہ دین کی لذت محسوس کرے گا۔ دین لذیذ چیز ہے۔ دین کے کسی بھی کسی حکم پر عمل کرنے سے دیندار کو
مسرت ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. وہ نماز پڑھ کر خوش ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گھر سے تیاری کر کے نماز کی نکلے، یعنی وضو گھر سے ہی کر کے آئے اور صرف نماز کی غرض سے آئے، تو وہ جو پاؤں اٹھاتا ہے اس پر ایک درجہ اس کو ملتا ہے، جب رکھتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بڑھ جاتا ہے. تین چیزیں اس کو ملتی ہیں ہر قدم پر. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی تھا، اس کا گھر مسجد سے کافی دور تھا. وہ ہر نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھتا. تو آج کل کی طرح یہ پکی سڑکیں اور لائٹ تو نہیں لگی ہوتی، وہ کچی سڑکیں، پتھریلی زمین، لائٹ نہیں، اور گرمی کا موسم بھی، سردی کا موسم بھی. تو بعض صحابہ نے اسے مشورہ دیا کہ آپ کوئی خچر، کوئی گدھا کوئی خرید لیں تاکہ آپ کو آنے میں آسانی ہو، پریشانی نہ ہو. تو اس نے کہا جناب بس میں ٹھیک آتا ہوں اور مجھے یہی پسند ہے کہ مسجد سے دور ہوں. صحابہ نے عرض کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں مسجد سے دور ہوں؟ مومن تو کہتا ہے مسجد کے قریب ہوں، یہ کہتا ہے مسجد سے دور ہوں میں اور ہر نماز مسجد میں پڑھوں. حیران نبی علیہ السلام سے عرض کیا یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے پسند ہے کہ میں مسجد سے دور رہوں. آج کل بھی کچھ لوگ مسجد سے دور رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس واسطے کہ یہاں اذان آتی ہے تو تنگ ہوتے ہیں. ان کو دور رہنے، ان کو جو ہے یہ دور رہتے ہیں، ان کو ثواب نہیں ملتا، فائدہ نہیں ہوتا. وہ فرمایا اس کو بتاؤ، پوچھیں ہاں جی کیوں مسجد سے دور رہنا پسند کرتے ہو؟ عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ میرا آنا جانا لکھا جائے، جتنا دور سے آؤں گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا واقعی ٹھیک ہے، آپ کو ہر قدم پر ثواب ملے گا، ہر قدم پر ثواب ملے گا، قدم اٹھانے کا بھی اور قدم رکھنے کا بھی ثواب ملے. مزہ آتا ہے. فرمایا 3 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں، یہ چیزیں یاد کر لیا کرو. ہم کو زیادہ لمبی تقریر نہیں ہوتی، چھوٹی سی باتیں قرآن حدیث کی سنا دیتے ہیں. گھر والوں کو بھی سنا دیا کرو، دفتر والوں کو بھی سنا دیا کرو، اپنے مریضوں کو بھی سنا دیا کرو، ایک آدھ بات کوئی سنا دیا کرو. تو وہ 3 چیزیں بس میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں. 3 چیزیں جس شخص میں ہوں اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی سر تو مار رہے، پتہ بھی لگ رہا ہے آپ کو. ایمان کی لذت حاصل ہوتی ہے، ایمان کی لذت حاصل ہوتی ہے. اس کو تلاوت کرنے میں بھی مزہ، اس کو نماز پڑھنے میں بھی مزہ، روزہ رکھنے میں بھی مزہ، خرچ کرنے میں بھی مزہ. ایسا خرچ کرا تو وہ خرچ کرنے کا موقع ہے، بھائی چلتا دو، بجلی کا بل دینا ہے، بل چھوڑو، دوسرے تھوڑے ہیں وہ دیں گے. صحابہ کرام کہتے تھے میں پہلے دوں. اس طرح نماز کے لیے کہتے پہلی صف میں میں جاؤں. وہ جلدی آتے، پہلی صف کا جو مزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف کا جو ثواب ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگوں سے لڑ کر بھی پہلی صف میں پہنچے، اتنا زیادہ ثواب ہے. تو مزہ آتا ہے، جلدی جاتا ہے آدمی، وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کس کو اذان ہو. ممکن ہو تو میں اذان
میں اذان کے وقت مسجد میں پہلے موجود ہوں تو کچھ تلاوت کر لوں، کچھ نفل پڑھ لوں، کوئی دعائیں مانگ لوں۔ وہی شخص کرتا ہے نا جس کو مزہ آتا ہے۔ جس کو مزہ نہیں آتا وہ کہتا ہے بس میں مل جاؤں نا، جماعت کھڑی ہو جائے، مجھے اتحیات مل جائے، کوئی رکوع مل جائے، بس نماز کے اندر شریک ہو جاؤں گا بس۔ باقی مولویوں کے بکھیڑیں تقریریں کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ جو آدمی نماز کی غرض سے آئے، جتنی دیر نماز کی خاطر بیٹھا رہے گا اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے کا ثواب، یہ ایسی ویسی باتیں نہیں، حدیث کی بات ہے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ مذہبی سلام پھیرتے ہیں، ہم ادھر پیچھے منہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ دروازے پر بھی پہنچ چکے ہوتے ہیں، دروازے پر جیسا کہ کوئی گٹھڑی سر پر تھی بڑی بوجھل تو یوں اس نے پھینکی، وہ جا رہا ہے۔ تو فرمایا نماز پڑھ لینے کے بعد جو آدمی جتنی دیر بیٹھا رہے گا، خواہ چپ کر کے بیٹھا رہے، ہم اس کو نماز پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ گھنٹہ بیٹھا رہے تو یوں سمجھو میں گھنٹے میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ذکر کرتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، تلاوت کرتا رہے، وہ وکھرا ثواب ملے گا۔ نماز کا ثواب دونوں صورتوں میں ملتا ہے، خواہ وہ کچھ کر رہا ہے یا نہیں۔ ہاں گپے نہ لگاتا رہے، بس نماز میں نماز یا چپ رہے یا تلاوت کرے یا دعائیں مانگے یا کوئی ذکر کرے، دنیا کی باتیں نہ شروع کر دے، اس کی مذمت آئی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جس میں تین چیزیں ہوں اس کو اللہ تعالیٰ کیا نصیب فرماتے ہیں؟ حلاوت ایمان۔ حلاوت کس کو کہتے ہیں؟ مٹھاس کو۔ جیسا کہ کسی شخص کو مٹھائی کھانے میں مزہ آتا ہے، اور اسی طرح اس نمازی کو، اس دیندار کو دین پر عمل کرنے میں مزہ آئے گا، مزہ آئے گا۔ وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اس نے ایک عمل کو جس میں لگ گیا۔ تو بہرحال تین چیزیں بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے اللہ ورسولہ احب مما سواہما، جس کو اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، جس کو اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی سب سے زیادہ محبت اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو۔ یہ اپنا مستقل موضوع ہے، وہ صرف ابھی 3 کے بعد ٹائم ہو گیا۔ تو دوسری بات وہ یہ ہے کہ وہ شخص کسی کے ساتھ محبت رکھتا ہے، یحب المرء لا يحبه الا للہ او کما قال۔ کسی آدمی، لوگوں کو ہوتی ہے نا محبت ہوتی ہے، انسان ہے، انسان تو محبت کے بغیر نہیں۔ کسی سے کیسی محبت، استاد سے بھی محبت بھی، ماں باپ سے بھی محبت بھی، بچوں سے بھی محبت۔ فرمایا ساری محبتوں سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت ہو یہ، اور اگر کسی اور سے محبت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ باپ کے احسانات ہیں، اس وقت ہی محبت کرتے ہیں، لیکن اس واسطے بھی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ احسانات ہیں والدین کے، وہ ہمیں پالتے ہیں، کھلایا پلایا ہے، تربیت کی ہے، اس وجہ سے بھی، لیکن اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ محبت رکھو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ یہ میں اللہ کو بھی خوش کرتا ہوں، اپنے والدین کو بھی خوش کرتا ہوں۔ میں اپنے استاد سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہے، اس سے میری تربیت کی ہے، اس واسطے اس سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم بھی ساتھ ہے، میں اس واسطے کرتا ہوں۔
اپنی بیوی سے ایک جسمانی بھی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا بھی حکم ہے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرو، یہاں تک کہ تم نے محبت میں آ کر ایک لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں دے دیا تو صدقے کا ثواب دے دو۔ بیوی سے بھی محبت کرو، لیکن یہ ساتھ ذہن میں رکھو کہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لآلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ پتہ چلتا ہے گھر میں رہ کر کیسے حقوق ادا کرتا ہے، گھر والے اسے کتنی عزت دیتے ہیں۔ عزت گھر میں ہو تو باہر بھی ہوتی ہے، اگر گھر میں عزت نہیں تو باہر بھی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے لیے محبت کرے، جس سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کی محبت درمیان میں لائے۔ یہ کلمہ پڑھتا ہے اس واسطے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرا اس کے ساتھ اور کوئی رشتہ نہیں۔ یہ کلمہ کوئی مسلمان ہے، یہ نمازی ہے، یہ تلاوت کرتا ہے، میں اس واسطے محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ اور تیسری چیز جمالی بتا رہا ہوں، تیسری چیز وہ جب اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، اب اس کو کفر کی طرف جانا اس طرح ناپسند ہو جیسا کہ کسی کو آگ میں گرنا ناپسند ہے۔ کفریہ بات، کفریہ کام، گناہ کا کام، جھوٹ، تانا زنی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، چوری، ڈاکہ، رشوت، سوگی، سارے گناہ ہیں، یہ کفریہ کام ہے، یہ ایمانی کام نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی پھر کفریہ کام کی طرف جانا اس طرح نہیں پسند کرتا جیسا کہ وہ آگ میں چراغ لگانا نہیں پسند کرتا۔ تو تین چیز ہو گئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، اللہ کے علاوہ جس اور کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرے، اور جب اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی تو اس کو ایمان سے ہٹ کر کفریہ اعمال میں جانا اتنا ناپسند ہو جیسا کہ آگ میں جانا ناپسند ہے۔